جو دن روزے سے رہتے تھے، غم شب ہنس کے سہتے تھے۔ ہمارا رب ہے ایک اللہ، وہ بس یہ بات کہتے تھے۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اپنے انتہائی اہم کام کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ لوگ راتوں کو عبادت، دن کو اللہ کا دین دنیا پر غالب کرنے کی جستجو میں کوشاں رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ایک تھے، ان کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے 2 عظیم کارنامے انجام دیے جو ان سے پہلے صحابہ کرام کے علاوہ کسی اور کی قسمت میں نہ آئے تھے۔ ایک فتح بیت المقدس، دوسرا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنا۔ تاریخ کے مطابق 583 ہجری میں جب القدس صلیبیوں کے قبضے میں تھا، مصر سے اکثر قافلے حج کرنے کی غرض سے وہاں سے گزرتے تھے۔ وہ کرک کے قلعے کے قریب سے گزرتے تھے۔ یہ قلعہ اس وقت صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور ریجنالڈ نامی صلیبی، جو تاریخ میں اسلام کا بدترین دشمن سمجھا جاتا تھا، وہاں پر سردار کی حیثیت سے قابض تھا۔ طاقت کے نشے میں چور یہ ملعون وہاں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹتا تھا۔ ایک روز اس نے ایک قافلے کے تمام لوگوں کو قیدی بنا لیا، اور جب قافلے والوں نے فریاد کی، وہ بولا کہ اب بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تمہیں مجھ سے بچا کر لے جائیں۔ ریجنالڈ کے یہ الفاظ جب مجاہد اسلام صلاح الدین ایوبی نے سنے، اس نے اسی روز عزم کیا کہ میں ریجنالڈ کا سر خود اپنے ہاتھ سے قلم کروں گا۔ یوں دنیا نے دیکھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں پر کاری ضرب لگائی۔ 30,000 سے زائد صلیبی قیدی بنا لیے گئے، جن میں سے 70 کے قریب بڑے صلیبی کمانڈر تھے، اور ریجنالڈ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ ان کمانڈروں کو پانی پلایا جائے، لیکن ریجنالڈ کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ ریجنالڈ کی طرف بڑھے، اسی لمحے انہوں نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور ریجنالڈ کا سر قلم کر دیا۔ اس کا سر جسم کے ساتھ اس طرح لٹک رہا تھا کہ باقی صلیبی یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا ثبوت دیا۔ وہ مسلمانوں کے لیے ایک امید کا چراغ بن کر آیا تھا۔ وہ دنیا میں بتا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث آج بھی موجود ہیں۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی 50 دینار سے زیادہ نہ تھی۔ وہ اللہ کا شعر ہمارے لیے عملی مثال قائم کر گیا کہ دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے مال نہیں بلکہ جذبہ جہاد ہونا ضروری ہے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ مجھے گھوڑے پر سوار ہو کر مسلسل جد و جہد کرنے سے راحت محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کا حج کروں، لیکن اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گستاخ رسول چاہے اس دور کا ہو یا عصر حاضر کا، اللہ تبارک و تعالی اپنے جس بندے سے کام لینا چاہتے ہیں اس سے کام لے لیتے ہیں۔ آج پھر ہمیں صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اقصی پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ اے اللہ، ہمیں آج اس پرفتن دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا حاکم عطا فرما۔